بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جنگ کو ہم نے اس جہاں پر جس جنگ میں موجود ہے خود جنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جنگ کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات ہے. ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے استعمار کو سمجھنا. استعمار کئی صدیوں سے چلنے والا یہ جو ایک ویسٹرن طریقہ ہے، طور طریقہ ہے کہ وہ آبادی کے عنوان سے، آبادانی کے عنوان سے دوسروں کی سرزمین پر آتے ہیں اور اس سرزمین کو غصب کرتے، اس سرزمین کے موجودہ ذخائر کو جو منافع ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آبادانی کا نعرہ لگا کر اس جگہ کو ویران کر جاتے ہیں. رہبر معظم نے اسے بہت ہی انتہائی منحوس مظاہر میں سے قرار دیا ویسٹ کے. خود اس استعمار کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استعمار کا مظہر کیا ہے، استعمار کس چیز سے حاصل ہوتا ہے اور مغربی دنیا نے کیوں اس طرف رخ کیا اور استعماری رویہ اپنایا. وہ کہتے ہیں کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ مغرب کو یہ جو غربی سوچ ہے اس کے اندر ایک بیماری ہے، ایک تاریخی بیماری ہے. اسی وجہ سے جب وہ تسلط کی طرف بڑھ سکتا ہے تو تسلط کر کے ہی رہتا ہے اور وہ پاکیزہ فیصلے نہیں کرتا. تاریخی طور پر مغرب نے یہ بیماری خود سے ظاہر کی ہے. یہ ان کے اندر پیداوار بیماری ہے، ان کے اندر یہ پائی جانے والی بیماری ہے جو استعمار کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. وہ چیز جو استعمار کا پیش خیمہ ہے وہ ہے تہذیب، تمدن. وہ تہذیب و تمدن کو بھی استعمال کرتے ہیں استعمار کے لیے، دوسروں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے منافع کو، ذخائر کو، ثروت، عظیم ثروت کو لوٹ مار کرتے ہیں اور اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہ فریب سے کام شروع کرتے ہیں. یعنی اس طرح کہہ کر آتے کہ ہم تمہارے ممالک کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ کر کے آبادی کے بجائے اس جگہ کو ویران کر کے چلے جاتے. اسی وجہ سے امام خمینی نے ویسٹرن تہذیب کے حوالے سے ایک جملہ کا استعمال کیا تھا، بطور خاص امریکہ کے لیے اس جملے کو استعمال کیا کہ امریکہ شیطان ہے. شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو اغوا کرتا ہے، سب کو فریب اور دھوکہ بازی کر کے ظاہر کچھ اور کرتا ہے، باطن میں اپنی خباثتیں کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور اپنے عیاری و مکاری سے دوسروں کا نقصان کرواتا ہے، اپنا فائدے کے پیچھے ہوتا ہے صرف. اس کے رویے پر یہ حاکمیت رہی ہے کہ جب اس نے گردن پکڑی ہوتی ہے تو تب وہ فریب سے کام لیتا ہے اور پھر وہ گردن کو مروڑ کر اس قوم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک گلوبل ہیجمونی اس نے ایک بنا لی ہے کہ تم یا استعمار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ یا استعمار ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ. یہ ہیجمونی بنا لی، یہ ایک پورا تہذیب و تمدن کا طریقہ بنا لیا کہ تم یا ان میں سے، یا اس گروہ میں سے، یا اس گروہ میں سے قرار پا سکتے ہو. اس کی ایک اچھی مثال، یا تم ٹرمپ بنو استعمار کرنے والے، یا تم پھر ذلیل ہو جاؤ جیسے یوکرین کے زیلنسکی ٹائپ ہے، ان کی طرح. یا استعمار کرو یا استعمار ہو. بہت سارے ایسے جو اپنے خطے کے ممالک ہے، عرب ممالک ہے، وہ بھی اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں کہ جس کے لیے خود ویسٹرنز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کاؤ کا ورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اسلام کی توہین، اس مملکت کی توہین ہے، اس ملک کی توہین ہے اور خاص طور پر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی توہین شمار ہوگا اس کا. امریکہ تو شیطان ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ان کے لیے تو ہم اوپنلی کہہ سکتے ہیں. جو باقی عرب ممالک ہے جو ان کو اوپنلی ان کا سپورٹ تو کرتے ہیں، ولی اس میں ایک فتنہ اٹھ رہا ہے نا ابھی ہمارے معاشرے میں. جیسے ہم کشمیر سے وہاں پہ ہم تو 40% میجورٹی شیعوں کے، باقی مینورٹی ہم شیعوں میں، باقی جو ہے وہ سنی ہے. ہمیں اس کے حوالے سے جیسے ہم اسکولز میں ہمیں ہراس کیا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں ہراس کیا جاتا ہے کہ ایران کون سی یہ جنگ لڑ رہا ہے،
یہ تو عرب مطلب مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے. بالکل. تو یہ کون سا امریکہ کو مار رہا ہے, کون سا یہ کسی چیز کو کر رہا ہے. اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ویسا ایک یہ ہونا چاہیے, ہم وہ نا جس کو ہم کہتے ہیں تبلیغ کر سکے, جیسے بول سکے لوگوں کو. اگر جیسے ابھی امارات کا جو بول ایران نے اٹیک کیا, حالانکہ اٹیک کیا وہ تو پتہ ہی ہے ہمیں, وہ تو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, شکریہ آپ کیا. بٹ اب وہ جو فتنہ جو اٹھانا چاہتے ہیں ویسٹ جو وہ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رہبر معظم ایک بات پر بہت تاکید کیا کرتے تھے کہ جنگ ٹھیک ایک ہارڈ وار ہے اور وہ اپنے اسلحہ اور میزائل اور سب کچھ استعمال کر رہی, ساتھ میں سافٹ وار بھی ہے. سافٹ وار مینس کہ وہ جنگ کی ایک ایس قسم کی روایت کرتے کہ گو کے ظالم اور مظلوم کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس سافٹ وار میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, جہاں پر ہم میزائل تو نہیں مار سکتے, لیکن ہم اپنے الفاظ سے, اپنے بیانات سے, اپنے صحیح تبیین کرنے سے صحیح پیش کر سکتے کہ حق و حقیقت کہاں پر ہے. کیا ایران جو سعودیہ پر حملے کر رہا ہے, کیا وہ حرمین شریفین پر حملے کر رہا ہے؟ نہیں, امریکن اڈوں پر حملے کر رہا ہے جو سعودیہ میں ہیں, جو امریکہ, جو امارات میں ہیں, جو قطر میں, جو بحرین میں. امریکن اڈوں پر حملہ کر رہا ہے, امارات پر حملہ نہیں کر رہا ہے, امریکہ پر حملہ کر رہا ہے. تم نے کیوں دے رکھا ہے اپنے سرزمین امریکہ کو, جو ایران کے خلاف استعمال بھی ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ تم نے اپنی سرزمین امریکہ کو دی ہوئی ہے, اور وہ وہیں سے ہی ایران پر حملہ کر رہا ہے. تو پھر جانتا ہوں جوابی حملہ کرے گا, امریکہ پر حملہ کر رہا ہے. ایران امارات پر, قطر پر, بحرین پر, سعودیہ پر, اس پر حملہ نہیں کر رہا ہے. چاہے اس کے کہ حرمین شریفین پر حملہ کرے. یہ ایک وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط بیان ایک سوچ ڈالی جاتی ہے کہ ایران سعودیہ پر حملہ کر رہا ہے, اٹ مینس کہ اس نے اس مسلمانوں کے جو مقدس ترین مقامات ہیں, مکہ و مدینہ, مسجد الحرام, اس پر کہاں اس پر حملہ کر رہا ہے؟ ایران اپنے حاجی بھیج رہا ہے وہاں پر حج کرنے کے لیے, اپنے حاجیوں کو مارے گا. یہ سافٹ وار کا حصہ ہے کہ بسا اوقات ظاہری طور پر جنگ کوئی اور جیتتا ہے, اور حقیقت میں صحیح تبیین سے حقیقی جیت ظاہر ہوتی ہے. بالکل جس طرح کربلا کے میدان کربلا میں آگے دیکھا جائے تو ظاہری طور پر جیت یزید کی ہے, لیکن وہ تبیین جو جناب زینب سلام اللہ علیہا, جناب ام کلثوم, حضرت امام سجاد, ان کی تبیین سے, حق کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ کون جیتا. وہ جو شامی نے جواز شام پر امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ من غلب, کون جیتا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جانو کہ کون جیتا, فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ وَاقِمْ, نماز کا وقت جب داخل ہو تو تم اذان اقامت دے کر دیکھو. ہم نے اسی اللہ اکبر کے نام کو بچانے کے لیے قیام کیا تھا, یہ نام بچ گیا, اس کا مطلب ہے ہم جیت گئے. یہ حقیقی وار ہے. اس وار کے حصے میں ہم میں سے ہر ایک اپنا رول ادا کر سکتا ہے. تبیین کرنا, بیان کرنا, کم از کم ہم سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ریلیٹیوز ہے, دوست ہے, کلاسز ہے, کلاس فیلوز ہے, مختلف جاننے والے ہیں, لوگ ہیں, ان کو بیان کرے, بتائے, یعنی حقیقت بتائے کہ کیا صورتحال ہے, اور جنگ کے جو حقائق ہے وہ جو بیان کیا جا رہا ہے. ایران کے علاوہ جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایران تو ختم ہو گیا, اور ایران میں یہ نہیں ہے, اور ایران میں وہ نہیں ہے. خود جہاں پر جنگ نہیں ہے وہ سارے ممالک متاثر ہو رہے. ایک مملکت جو متاثر نہیں ہو رہا اس جنگ سے وہ ایران ہے. ساری چیزیں, پیٹرول کی قیمت آپ دیکھ رہے, وہی اسی ریٹ پر ہے, اکثر وہی آسائش اپنی جگہ پر باقی ہے. ٹھیک ہے کچھ مہنگائی ہے, لیکن الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پانی, بجلی, گیس سے کوئی ایسا مسئلہ ہو. دوسرے ممالک میں, ہم پاکستان میں سارے مسائل بلکہ بڑھ گئے کم ہونے کی جگہ, جبکہ وہاں پر جنگ نہیں ہے. وہ تو بلکہ ثالثے کے کردار بھی ادا کر رہا ہے, وہ مسئلے وہیں پڑی ہے. دوسرے خود امریکہ میں مسئلے جو ظلم شروع کرنے والا ہے, ہر جگہ مسئلے سوائے یہاں پر جہاں جنگ ہو رہی ہے. یعنی وہ خود تعجب کر رہے کہ جس ملک میں بھی حملہ ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے وہاں پر, وہاں کے لوگ تو اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جائیں. اب وہ ٹرکی بولے کہ بجائے اس کے کہ لوگ ایران سے باہر نکلے, ٹرکی سے ایران میں آ رہے. دوسری جگہ سے کتنے سارے طلاب رمضان میں کہتے تبلیغ کے لیے واپس آنے کے لیے ترس رہے کہ بارڈر کھولے اور واپس آ جاؤ. سب سے پہلے ہم خود اس حوالے سے اس جنگ کے مختلف پہلوؤں کو سمجھے. بسا اوقات ہمارے لیے بھی صرف نیوز کی حد تک ہی نیوز, یعنی ایک ہوتی ہے انفارمیشن ہوتی ہے جنگ کے حوالے سے. جب آپ نے داعش والی بات کی
داعش کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑی پلاننگ کی تھی. یعنی انہوں نے پورا ایک آموزشی نظام بنایا تھا, اسٹریٹجیز بنائی تھی, کتنے سارے ممالک کو انہوں نے پیش کیا تھا, یعنی تیار کیا تھا اس کام کے لیے. ایک ایسا تھا کہ ایک ایسا اسلام پیش کر رہے کہ جو دوسرے اسلام کو سب ختم کر دے. تو وہ تھنکنگ, وہ سوچ اس طریقے سے نہیں پھیل سکی. ہو سکتے کچھ بندے اس کے داعش کے ابھی بھی موجود ہوں, لیکن وہ سوچ جو پھیلانا چاہ رہے تھے سافٹ وارڈ کے ذریعے سے, وہ نہیں پھیلا سکے. داعش کی سوچ کو نہیں پھیلا سکے, وہ ختم کر دیا انہوں نے. بندے تو ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں, اس کے بالآخر سب کے سب تو نہیں مارے گئے ہوں گے, بندے تو بھی باقی ہوں گے. وہ اس سوچ کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرے, لیکن اب وہ اس کے اندر وہ سکت نہیں کہ وہ اس طریقے سے آگے بڑھ سکے. اس کے علاوہ خود یہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اتحاد کی جو رات کے مظاہرے ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں, بہترین مثال ہے اس چیز کے لیے کہ ہم اپنی یونٹی کو نہ صرف ظاہر کر رہے بلکہ سنبھال کر رکھ رہے. دشمن کا وار, دشمن کا حملہ روز الگ الگ مختلف طریقوں سے, یعنی ٹرمپ جو ٹویٹس کرتا رہتا ہے, یہ اس کا ایک ہتھیار ہے یہ بھی ٹویٹ کرنا, جو عوام میں ایک بدزنی ایجاد کرنا, سوء ظن ایجاد کرنا مسئولین کی نسبت, اور عوام میں تفرقہ ایجاد کر دینا کہ ایک دم سے سیز فائر ہو گیا, ایک دم سے یہ ہو گیا, ایک دم سے جنگ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. عوام مایوس کر دینا, عوام کو اس صحنے سے پیچھے ہٹا دینا کہ تم ابھی ضرورت نہیں تمہیں آنے کی, 60 دن ہو گئے, اب کہاں بار بار کب تک آؤ گے تم باہر. تو لوگوں کا راتوں میں حاضر ہونا آپ نے دیکھا ایرانی عوام کو, کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں کہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے وہ شاید عراقچی پر, قالیباف پر, ان بزرگان پر اس طریقے سے بھروسہ نہ کرے, لیکن سب کو بھروسہ ہے ولایت پر, اور محور ولایت پر سب متحد ہیں. یعنی کہ ولی فقی نے کچھ کہہ دیا, چاہے پچھلی جنگ میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی نے, چاہے اس جنگ میں آیت اللہ سید مجتبیٰ خان, جو بھی ان کا فیصلہ ہو, چاہے سیز فائر کا ہو, چاہے جنگ کا ہو, چاہے جو بھی ہو, لوگ اس محور پر جمع ہونے کے لیے تیار ہیں, متحد ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم اسی محور کو بولڈ کریں, محور ولایت, جو اس 45-50 سال انقلاب اسلامی میں بولڈ ہو کر ظاہر ہو رہی ہے, طول تاریخ سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر طول تاریخ سے لوگ محور ولایت پر جمع ہو جاتے تو کبھی اختلاف نہ ہوتا. آج جو لوگ ایک ساتھ جمع ہیں, اس کا محور ولایت ہے. ولایت کو مضبوط کرے, اس یونٹی کو, جہاں کہیں سے بھی اختلاف کی آواز بلند ہو وہ شیطان کی آواز ہے, چاہے وہ بولنے والا خود اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو. بسا اوقات ہم اس دشمن کے میدان میں کھیل رہے ہوتے, یعنی انجانے میں, تو پہچان کر جان کر اپنے سوچ کے لیول کو بڑھانا ہے, اور عوام میں یہ اویئرنیس دینی ہے, ہوشیاری دینی ہے کہ عوام بھی دشمن کو بہتر سے بہتر پہچانے. ابھی دشمن کو پہچاننے کے بعد اب وہ تفریق نہیں رہی ہے شیعہ سنی کی, کہ جنگ شیعہ کی ہے یا سنی کی ہے. سب یہ کہتے ہیں جنگ اسلام اور کفر کی ہے. کوئی بھی اس کو شیعہ سنی جنگ, اس سے پہلے اگر لوگ کہتے بھی تھے, جو بعض کہتے تھے, اب اس زمانے میں یہ چیز کم از کم نہیں ہے. کم از کم میں نے نہیں دیکھی کہ اس کو وہ شیعہ جنگ کہے کہ صرف شیعہ کی جنگ ہے اور یہ سنیوں کی جنگ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. امریکہ کو ماننا اور اسرائیل کو ماننا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ دو تہذیبوں کی جنگ ہے, یہ تو خود بھی دو سوچ کی جنگ ہے. کرتے ہیں یہ لوگ, ہاں, اہل سنت والے ہمارے جماعت ہے وہاں پہ, جو یہ خود تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے لڑ رہا ہے, ان کے ساتھ یہ بات تو مانتے, ایڈمٹ کرتے ہیں. تو وہی دوسرے ہاتھ سے یہی بول رہے ہیں کہ دیکھیے عرب پہ حملہ کیا, یعنی وہ اپنی ہی بات پہ وہ نہیں دے رہے. ایک بات جو بیان کرنے والے تھے, بالکل یہی چیز ہے ایگزیکٹلی. ایران میں انقلاب اسلامی میں جمہوریت اسلامی کے بعد ایسا نہیں کہ محض صرف ایران میں ہی مزاحمتی سوچ تقویت ہوئی ہو, وہ سوچ بنی ہو, لوگوں کے ذہنوں میں آئی ہو. نہیں, ایران نے اس سوچ کو اپنی جغرافیکلی باؤنڈریز میں محدود نہیں کیا, اس کو فروغ دیا. اب یہ سوچ لبنان میں بھی ہے, یہی سوچ عراق میں بھی, حشد و شعبی عراق بنا, حزب اللہ لبنان بنا, یمن کا انصار اللہ بنا. یہ ساری اسی سوچ کو فروغ دینا ہے, آگے بڑھنا ہے. اب یہ سوچ مزید آگے بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں. اگر وہ ہتھیار نہ بھی اٹھا سکتے, لیکن آج امریکہ کی یونیورسٹیز میں فری پالسٹائن کی وہ اس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مقاومتی سوچ, انسانیت والی سوچ, ظلم کے خلاف والی سوچ وہاں تک پہنچ گئی ہے. خود دشمن کے گھر میں یہ آواز بلند ہو رہی ہے.
کہ ظلم کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے. یہ اس مقاومتی پہلو، مزاحمتی پہلو کا ایک بہت بڑا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سوچ وہ اسی سے ڈر رہا تھا. سب سے پہلا جو اس کو ڈر تھا ایران کے استقلال سے تھا. استقلال یعنی انڈیپینڈنٹ ہونے سے اب وہ ایران کو چیر پار نہیں کر سکتا، ایران کے منافع کو، ایران کے جو چیزیں ہے اس کو استعمال نہیں کر پا رہا. اس سے تو ہاتھ دھونا پڑا. اب صرف اتنا ہی نہیں، ایران نہیں بلکہ دوسرے خطے کے ممالک، بلکہ پوری دنیا سے اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا. اگر یہ سوچ پوری دنیا میں پھیل گئی تو وہ چاہ رہا ہے کہ اب اس سوچ کو ختم کرے. اس نے مختلف طریقے اپنائے. پہلے صدام کو بھیجا، پھر داعش بھی ایک طریقہ ہے، مختلف قسم کے سافٹ وار، ہارڈ وار، سیریا میں یہ وہ دوسری جگہ، یہاں تک کہ اب ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سوچ پورے خطے میں، پورے عالم میں پھیل رہی ہے اور اس کو اب روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف اس کے کہ ڈائریکٹ اب ایران پر حملہ کرے. گو کہ ایران نے ان کو مجبور کیا کہ تم ہم پر حملہ کرو. یعنی ایران نے اپنا آپ کو اتنا پاورفل بنا دیا، اپنی سوچ کو اتنا فروغ دے دیا پورے خطے میں، پورے دنیا میں، کہ اب وہ مجبور ہو گیا. ایک اصطلاح انہوں نے استعمال کی کہ فارسی میں سر مار لو بزنی، یعنی سانپ کا جو سر ہے اس کو اب مارنے کی ضرورت ہے. سانپ کا سر کون ہے؟ بقول دشمن کے ایران. اس کو ختم کرنا ہے تو ایران کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو اب وہ ایران پر حملے کرنے پر مجبور ہو گئے. اور پھر خود انہی کے بعض تحلیل گروں نے بیان کیا کہ گو کہ ایران نے ان کو ایک ٹریپ میں پھنسا دیا. ایران چاہتا ہی یہ تھا کہ ڈائریکٹلی جو دشمن ہے وہ خود ڈائریکٹ سامنے آئے، اس کے دوسرے کارندے نہ آئے، داعش کی صورت میں یا صدام کی صورت میں دوسرے نہ آئے. کبھی وہ سیریا میں لڑ رہا ہے، کبھی وہ عراق میں لڑ رہا ہے، کبھی یہاں پر، کبھی وہاں پر، ڈائریکٹ دشمن سامنے آئے. اور پھر ڈائریکٹ سے دشمن سے جنگ کر کے اس کو شکست دے کر اس کی سوچ کو ختم کرے. سوچ کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ جو پوری دنیا کے ذہنوں میں ایک امریکہ کی ہوا بنی ہوئی ہے اور پوری ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ جو چاہے گا وہی ہوگا، امریکہ ہر ایک کو چٹکی میں ختم کر سکتا ہے، کسی ملک پہ ہاتھ رکھے اور وہ ختم ہو جائے گا. وینیزویلا میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. وہاں پر اس استکباری نظام کو، استعماری نظام کو ختم کرنا چاہا. تو بقول ان کے تحلیل گروں کے کہ وہ حملے کرنے پر مجبور ہو گئے اور ایران اس حملے کا انتظار کر رہا تھا. اس حملے کے بعد ایسا نہیں کہ ایک دم سے ایک رات میں حملہ ہو گیا اور ایک بندے نے آ کے حملہ کر لیا، نہیں. پری پلان یہ حملہ ہے. ایران اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہے اسی 40-50 سال میں. وہ انتظار کر رہا تھا اس دن کے لیے کہ کب آئے گا وہ دن کہ دشمن خود آئے سامنے مد مقابل. اور اس کے بعد اس فتح عظیم تک پہنچنے کے لیے انقلاب اسلامی صبح عظیم تک کے لیے تیار ہو گیا. ایگزیکٹلی میرا کوشچن یہ تھا، اگر ایران خود ویٹ کر رہا تھا کہ وہ ہم پہ کب اٹیک کرے تو ڈیفینس سسٹم کہاں تھا؟ اتنی بڑی شہادت کیوں دی؟ نا اس میں ہی بات بیان کرتے کہ اس مزاحمتی پہلو کو مزید طاقتور بنانے کے لیے، اس کے چشمے کو جاری کرنے کے لیے، اس فتح عظیم تک پہنچنے کے لیے بسا اوقات ذبح عظیم کی ضرورت ہوتی ہے. کربلا کی ضرورت ہے، مولا حسین کی خون کی ضرورت ہے، کربلا والوں کے خون کی ضرورت ہے تاکہ قیامت تک یزیدیت رسوا ہو جائے. مثل اللہ یبایو مثلک، جو رہبر معظم نے فرمایا یہ طول تاریخ کے لیے کہ مجھ جیسا یزید جیسے سے بیعت نہیں کرے گا. مولا تعالیٰ جوادی عملی کے کچھ ایسی نجاسات ہیں جس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے خون ہے اس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی نجاسات ہیں جس کو خاک پال کر کے مٹی سے پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے اگر کسی برتن کو سور نے، کتے نے چانٹا ہو تو اس کو خاک پال کر کے پاک کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی نجاسات ہیں جس کو سورج سے پاک کیا جا سکتا ہے. لیکن ہے کچھ ایسی نجاسات ہیں جس کو نہ پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، نہ مٹی سے پاک کیا جا سکتا ہے، نہ سورج سے پاک کیا جا سکتا ہے. اس کو اگر پاک کیا جا سکتا ہے تو وہ شہید کا خون پاک کر سکتا ہے. اور وہ کون سی نجاست ہے؟ وہ یہی نجاست ہے استکبار. یہ نجاست ہے استعمار، نجاست ہے استحمار، دوسروں کو اپنا غلام بنانا، نجاست ہے.
اس کو کوئی بھی اور مطہرات میں سے کوئی بھی پاک نہیں کر سکتا. اگر پاک کر سکتا ہے تو شہید کا خون پاک کر سکتا ہے. شہید قاسم سلیمانی کا خون پاک کر سکتا ہے. رہبر معظم کے شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کا خون پاک کر سکتا ہے. اس خون کی ضرورت تھی اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے. یعنی اس کو ہم یہ جو موضوع تھا ہمارا الہیاتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. یعنی ایک تو ظاہری پوائنٹ آف ویو ہے. رہبر شہید رہبر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی جو سیکیورٹی ہے یہ ان کی خود کی گفتگو ہے کہ وہ جو بھی سیکیورٹی ان سے کہتی تھی یا جو بھی میڈیکل ٹیم ان کی تھی ان سے کہتی تھی وہ اس کا مکمل طور پر اس کے پابند خیال رکھتے تھے. اپنی صحت کا خود تو ماہر نہیں، ان کی جو میڈیکل ٹیم تھی سیکیورٹی کی وجہ سے جو بھی سیکیورٹی ٹیم کہتی تھی وہ ایز اٹ از اس پر عمل کرتے تھے. لیکن گو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے خود سے جان کر شہادت کا استقبال کیا ہے. اگرچہ وہ شہادت کے شوقین تھے، عاشق تھے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر خود سے شہادت کو انتخاب کیا ہے دشمن کو ختم کرنے کے لیے. ایک بالکل ہی الگ سے پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تمہیدات باندھی 40-50 سال جو انقلاب کا عرصہ ہے کہ اس انقلاب کو جہانی انقلاب بنانا ہے. اس عظیم فتح کے لیے عظیم خون کی ضرورت ہے. رہبر معظم شہید رہبر کی زندگی آپ سب نے دیکھا، جانتے. ان کا ایک فعل، قول، جو کام کیا، جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، لاجواب زندگی. یعنی اس طرح کی آپ غیر معصوم انسان سے ایسی زندگی کبھی نہیں دیکھ سکتے. بہترین فرزند کی تربیت کی کہ وہ آج اس زمانے میں امت کی ولایت کو قبول، اس ولایت کے مقام پر فائز ہو سکتے. یعنی کوئی ایک ایسا ان کی زندگی کا پہلو آپ دکھا دے کہ جہاں پر ڈارک پہلو نہیں بلکہ ایک تھوڑا سا گریش بھی اس میں ہو. برائٹنس ہے. یہ انہوں نے صرف اپنا نہیں سوچا ہے، اپنی قوم کا بھی نہیں سوچا ہے، انسانیت کا سوچا ہے. ظاہری طور پر ہم اس بات کو ڈالتے ہیں کہ سیکیورٹی اور یہ وہ جتنے بھی، صرف رہبر معظم نہیں، جتنے بھی ایران میں سے جتنے بھی اس آرمی کے سپہ سالار تھے، جنرل وغیرہ جن کی بھی شہادت ہوئی ہے، سب کے سب شہادت کے شوقین تھے. ان کو پتہ ہے کہ ایک سردار کے شہید ہونے کے بعد اگلے سردار بھی اس کی باری بھی آنی ہے، اور اگر وہ اس کو قبول کر رہا ہے تو کوئی کہ وہ شہادت کو قبول کر رہا ہے. جان کر خود سے اس چیز کو قبول کر رہے تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے یہ تو خودکشی کرنے جا رہا ہے. نہیں، وہ شہادت کے استقبال میں جا رہے ہیں. اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ایک الگ ہی اس کا اثر ہے. یہ مزاحمت اس سے پہلے بھی رہی ہے، دوسری قوموں پہ بھی رہی ہے، لیکن جو مزاحمت کا ایک خاص معنی انقلاب اسلامی نے بیان کیا، اس سے پہلے یہ مزاحمتی معنی نہیں تھا. آپ ویتنام کی جنگ میں، دوسری جنگوں میں، دوسرے انقلابوں میں، انقلاب فرانس کے انقلاب میں، دوسرے انقلاب میں، کہیں پر وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے جو یہاں پر نظر آ رہی. مزاحمتی جنگ میں صرف ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، انسان کی روحانیت کو بھی دیکھا جا رہا ہے. لوگوں کی روحانیت کو عروج پر پہنچانا ہے. لہٰذا اس کانسیپٹ میں اگر دیکھیں تو لڑنے کے معنی بھی بدل جائیں گے. جیسے کہ اسلام جب آیا تھا تو اسلام کے آنے سے رسول خدا نے جو اسلام بیان کیا تھا اس سے انسانی زندگی کا ہر فعل تبدیل ہو گیا. مثلا پانی پینا بھی تبدیل ہو گیا. اب پانی میں اس لیے پی رہا ہوں کہ اس سے میں انرجی حاصل کر کے خدا کے راہ میں کوئی کام کر سکوں. یعنی اس پانی پینے کے کانسیپٹ کو بھی تبدیل کر دیا. اسی طرح یہ انقلاب اسلامی نے
مزاحمت اور مقاومت کے کانسیپٹ کو تبدیل کیا ہے کہ محض دنیاوی پہلو نہیں ہے اس میں ایک الہی پہلو ہے، اس میں ایک الہی انسانی پہلو ہے. یہ اسلامی انقلاب اسلامی کا ایک ہنر ہے، معجزہ ہے. جو کام انقلاب نے ہمارے ساتھ کیا وہی کام اس خطے میں پھر شروع کر دیا اور ایک عظیم اور شدید اثر رکھنے والا انسانی اور سماجی مظہر پیدا کیا. تو اس چیز نے نظام سلطے کو، نظام تسلط و استکبار کو جلا کر راکھ کر دیا، اور پھر وہ اس نظام کو دیکھ کر اس حملے پر اس حوالے سے مجبور ہو گیا. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج صرف ایران کی اپنی پرسنالٹی نہیں، اپنی شخصیت نہیں ہے. ایران نے صرف اپنا آپ کو ایک شخصیت نہیں دی ہے، بلکہ ایران نے لبنان کو اپنی شخصیت دی ہے، عراق کو اپنی شخصیت دی ہے، یمن کو اپنی شخصیت دی ہے، خطے کے دوسرے ممالک کو اپنی شخصیت دے رہے، بلکہ دنیا میں دوسرے ممالک کے اندر بھی جذبہ مزاحمت اور مقاومت کو ایجاد کیا ہے. کیوبا بھی آج مزاحمت کی بات کر رہا ہے. وہ ڈینمارک میں گرین لینڈ کے حوالے سے وہ مزاحمتی سوچ ان کے اندر، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ سوچ سب میں ایجاد کر رہے. یہ شخصیت دینا رہبر معظم نے اس اسلامی مزاحمتی پہلو کے ذریعے سے دیا ہے. بلکہ اس کو اس سے بڑھ کے اس طرح کی وجہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو رہبر معظم پاکستان کے انتخاب کر رہے ہیں بطور ثالثی کے طور پر، یہ پاکستان کو شخصیت دینا ہے. ورنہ وہ چاہتے تو ٹرکی اور مصر اور دوسرے ممالک نے بھی یہ خواہش درخواست کی تھی کہ ہم بھی ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے درمیان مذاکرات کروانا چاہ رہے ہیں. یہ رہبر معظم کا انتخاب ہے، آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنی کا انتخاب ہے کہ انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا پاکستان کو شخصیت دینے کے لیے. ایک رول پاکستان پوری دنیا میں ایک رول بنا ہے. آپ نے جو ہم پاکستانی انڈین اس کو اس حوالے سے کہ اپنے میڈیا میں بہت زیادہ دیکھا ہے اس چیز کو. یہ ایک وہ ہے اس جو ایران اور پاکستان کا دوستی اور برادرانہ رابطہ ہے، اس کو اور زیادہ مزید مستحکم کیا، خود جان بوجھ کر یہ کام کیا گیا ہے. ورنہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو اور مزید مضبوط کیا. ابھی کتنے سارے اور تجاری اور دوسرے منصوبے بھی ایران نے پاکستان کے ساتھ شروع کیے. تو یہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اس پورے خطے کو مضبوط کرنا ہے. صرف ایران ہی میرا ملک نہیں ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کے سب وہ میرے ملک ہیں. اگر امریکہ ان میں موجود ہے تو گو ہے کہ وہ میرے مملکت میں موجود ہے، میرے خاک میں موجود، میری مٹی میں موجود ہے. میں اپنی مٹی سے، اپنے خاک سے اس کو نکالوں گا. خطے سے نکالنا، اس کو اس پورے اپنے وطن سے نکالنا ہے کہ میرے وطن میں کوئی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا ہے. تمہاری کیا ضرورت ہے؟ قول رہبر معظم کہ تم اپنے جاؤ خلیج خوخا میں، جو رہبر معظم شہید رہبر کا جملہ تھا کہ یہ تو خلیج فارس ہے، یہاں یہ تمہاری جگہ تو نہیں ہے، تم اب جاؤ اپنے خلیج میں، خلیج خو. تو یہ شخصیت دینا بھی انقلاب اسلامی کا کام تھا. مغربی تہذیب کے مد مقابلے مغربی تہذیب کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنی تہذیب غالب کرے. ان کی تہذیب غالب کرنے سے یہ نہیں کہ صرف اسلام ختم ہو رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے جو اصل نیشنلزم جو ہمارے اندر تھی، دوسرے ممالک میں ملی جو پہلو تھا وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ صرف اس کا اسلام پر حملہ نہیں تھا، تم ہی کچھ نہیں ہو، جو کلچر ہی ختم کر. جو تہذیب ہے اتنی پرانی، انڈیا کی تہذیب ہے، چائنا کی تہذیب ہے، ایران کی تہذیب ہے، حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت سے کئی ہزار سال قبل کی تہذیب ہے. اس تہذیب کو اس کی خود کی کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے، 250 سال 300 سال کا بنا ہوا ملک. وہ اس پرانی تہذیب کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. صرف اسلام کی باری ہی نہیں ہے، سب مکمل طور یہ ہے استعمار. تم مکمل طور پر میرے غلام بن جاؤ، میرے نوکر بن جاؤ، میں جس طریقے سے تمہیں چاہوں اپنا غلام بناؤ. اس کے لیے وہ جو ہتھیار استعمال کرتے، ایک بہت عام استعمال ہونے والا ہتھیار جو ہمارے ممالک میں بہت عام ہے، زبان، لینگویج. اب کم از کم پاکستان انڈیا میں کتنی انگلش بولی جاتی ہے؟ صرف انگلش زبان نہیں ہے، وہ ایک کلچر ہے. زبان کے ذریعے سے وہ اپنا کلچر حاوی کر رہے ہیں معاشرے میں، ایک سوچ ہے. تو اس جنگ
میں جیتنے سے اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایران صرف مضبوط نہیں ہوگا، تمام تر خطے کے ممالک مضبوط ہوں گے۔ ایک دو اور چیزیں بھی بعض اساتذہ نے بیان فرمائی، وہ بہت حیران کن چیز ہے۔ ایران اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ایران قرآن کا عظیم مفسر بن جائے گا۔ وہ کس طریقے سے؟ اپنے ملک میں قرآنی فرامین پر عمل کر کے دکھائے گا کہ یہ تفسیر ہے قرآن کی۔ پورے خطے میں عظیم ترین مفسر قرآن بنے گا، اور اس کے نتیجے میں اپنی فکر، اپنا کلچر دوسرے ممالک تک منتقل کر سکے گا۔ قرآنی کلچر، نہ ایرانی کلچر، قرآنی کلچر۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو بیان کیا گیا اس حوالے سے۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ قرآن کی آیت کو اس کو عملی جامہ پہنا کے دکھائے گا کہ کس طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے اپنے معاشرے میں، اور پھر تم بھی کام کر سکتے ہو۔ اور وہ غربی ثقافت ایمپائر کو ختم کرنے کی اس حوالے سے کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر ایران خدا نخواستہ اس جنگ میں شکست ہو گئی تو اس کے برعکس صرف ایران نہیں ہارے گا، ایران کی ترقی نہیں روکے گی، بلکہ ایران ختم ہو جائے گا، اس کے حصے سے کر کے اس کو بانٹ کے ختم کر دیں گے لوگ۔ پورے خطے میں عراق سے حشد الشعبی کو، لبنان سے حزب اللہ کو، یمن سے انصار اللہ، سب ختم ہوں گے ایک ایک کر کے۔ فلسطین و حماس و غزہ کے لوگوں کو مصر بھیجا جائے گا، قرآن باختری کے لوگوں کو اردن بھیجا جائے گا، جو ان کی پلاننگ میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ اپنی سرزمین یعنی فلسطین کو مکمل طور پر یہودی سرزمین بنا دیں گے۔ تو یہ اس کے نتائج میں سے ہے جو خدا نخواستہ اگر ایران کی شکست ہوتی ہے تو یہ ایسا ہوگا۔ تو یہ دونوں سائڈ سے ہے، ایک جنگ تمدنی ہے، یا جنگ وجودی ہے، یا یہ تمدن باقی رہے گا یا وہ تمدن، کسی نہ کسی ایک تمدن کو ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ہم الہی وعدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے فرمایا، جو رہبر معظم نے آخری اسپیچ میں فرمایا اپنے آخر میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جیت مسلمانوں کی ہے بشرط کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہیں۔ تو یہی ہم قرآن کو، اسلام کو حق مانتے، ان کے وعدہ کو حق مانتے، اور یقیناً ایٹ دی اینڈ اسلام کی ہی جیت ہوگی اور ہماری ہی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سوال بہت عام ہے کہ رہبر کو کیوں سیکورٹی نہیں دی گئی، جو ہم زیادہ پوچھا جاتا ہے، ہم زیادہ یہ نالجبل لوگ نہیں ہیں، ہاں، کہہ سکتے ہیں خود کو، کیونکہ ہم شامل ہیں، ہم وہ جذباتی طور پہ جو بیانات پیش کرتے ہیں، بالکل نہیں کیوں کیا شہید، سیکورٹی کہاں تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلا سب سے پہلا اٹیک ڈائریکٹ ان پہ ہوا، ہاں، پہلے ہی بولا گیا تھا۔ اگر یہ راتوں میں جمع ہونے والا نہیں ہوتا نا، رات کو یہ غم اتنا بڑا غم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اس مظاہرے میں حاضر ہو کر ایک سکون حاصل کر رہے، سکون قلب حاصل کر رہے، دل ہمارا اس حوالے سے مطمئن ہو رہا ہے، ورنہ یہ غم بہت بڑا غم تھا، ان قابل برداشت غم نہیں تھا۔ آپ سب ایران میں ہی تھے اس وقت جب یہ خبر بیان کی کہ بہت ہی سخت صورتحال تھی اس وقت۔ یہ ایک دوسرے کو سکون دینا، اس کے بغیر یہ عوام باقی نہیں رہ سکتی تھی، بہت ہی مشکل تھا۔ جو عشق ہے اور علاقہ ہے لوگوں کا رہبر سے تھا اور ہے، وہ ایسا نہیں تھا کہ اتنا آرام سے لوگ اس کو برداشت کر سکے، بہت مشکل تھا۔ اور یہ اس وجہ سے شاید دوسروں کے لیے جو ایران میں نہیں ہے ان کے لیے زیادہ مشکل ہے بنسبت ہمارے۔ ہم قسموں کے لوگ ہیں جو اس شہادت کو، جیسے آپ جناب عالی ہیں، آپ بولتے کہ شہادت کے، وہ شہادت ان کی جیسے وہ ایک پاک خون ہی ایک غلاظت کو ختم کر دیتا ہے، جس خون کی شاید ضرورت تھی ابھی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو رہبر سے تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ شہادت کو نہیں، ایران فیل ہو چکا ہے، ہاں، ایران نے کچھ نہیں کیا، نے رہبر کو شہید کروایا، یہ جملے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم طول تاریخ میں دیکھیں گے تو یہ اس طرح کی تفسیر کرنے والے کربلا والوں میں بھی کربلا کو فیلئر مانیں گے، جبکہ مولانا امام سجاد کا فرمان ہے کہ ہم جیتے، اذا دخل وقت الصلاۃ فاذن واقم
دیکھو کون کس نام کو باقی رکھنے. یہ اگر اس ایران ختم ہو جائے تو صرف ایران نہیں, جمہوریہ اسلامی ختم نہیں ہو رہا ہے, پورے خطے میں سے اسلام کو, مزاحمتی پہلو کو ختم کر ڈالیں گے. تو ایران صرف اپنے طرف سے جنگ نہیں لڑ رہا ہے, پوری تہذیب کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے. ایران باقی رہا تو پوری تہذیب باقی رہے گی, نہیں رہا خدا نخواستہ. اب وہ پھر وہ ایسا نہیں کہ آ کر صرف سرزمینوں کو غصب کرے گا, نہیں, وہ اب چن چڑ کر مارے گا اور ختم کرے گا. وہ ایک ایک کر کے دانشور, سائنسدان, عالم جو بھی اس معاشرے میں اثر انداز ہو سکتے تھے سب کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ایسا ختم کرے گا کہ اب وہ بالکل ہاں تبیین کرنے کا موقع ہی نہ ملے, تبیین کرنے والوں کو ختم کر دے گا. کربلا کیا, اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. جتنے عرصے امریکہ عراق میں رہا اس نے چن چن کر عراقی سائنسدانوں کو مارا ہے, پاکستان میں اس نے سائنسدانوں کو مارا ہے. تو یہ اس کا کام ہے. جو بھی انفلوئنس رکھتا ہے, جو بھی اثر گزار ہے, جو بھی مثبت پہلو ادا کر سکتا ہے, اس کو اٹھا کے مارے گا, ختم کرے گا, قوم کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اس قوم سے دشمنی ہے اس کو. انشاءاللہ ہم اور آپ ہم میں سے ہر ایک دعا جو کر رہے ساتھ میں اپنا رول بھی اس حوالے سے معاشرتی طور پر, انفرادی طور پر ادا کر سکیں انشاءاللہ. یہ کلاس بہت اچھی رہی ہمارے لیے, کیونکہ ہم بھی بہت کبھی وہ ایموشنلی آ کے وہ پتہ نہیں بیان بازی کرتے, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا, تو وہ اس پہ بہت غصہ تھے. یہ ہے آج تک یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ ایک یہ بھی ذہن میں کہ جیت کا معیار کیا ہے, کہ یہی معیار ہے کہ لیڈرز کو مار دے تو ختم ہو جانا ہے. اس کے ذہن میں یہی تھا ریجیم چینج اس صورت میں ہوگی کہ جب لیڈرز ختم ہو جائے. اور لیڈرز ختم کرنے کے بقول خود ٹرمپ کے ہم نے سب کو مار دیا, اب کون بچائے, اور پھر بھی وہ نظام اپنی جگہ باقی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نظام فرد پر قائم نہیں ہے, نظام ایک سسٹم ہے, فرد محور نہیں ہے, سسٹم محور ہے. کہ ایک فرد کے جانے سے وہ نظام ختم نہیں ہو جائے گا. ولی فقی جا رہا ہے, دوسرا ولی فقی آ رہا ہے, سردار سپاہ جا رہے ہیں, دوسرے سردار سپاہ آ رہے ہیں. کسی بھی بندے کو انہوں نے مارا ہے, طبیعت شرح علی امنیت ملی جا رہے, دوسرا بندہ آ رہا ہے, یعنی. اور وہ اس چیز کو جان کر کہ اب جب اس پوسٹ کو میں نے قبول کیا تو شہادت میرے عین قریب ہے, جان کر شوق شہادت کے ساتھ اس کو قبول کرتے لوگ. یہ جذبہ ہے, اور یہ ان کی سوچوں میں نہ آنے والی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ میں یہ ہے کہ موت یعنی ختم ہو جانا. وہ موت کو, شہادت کو زندگی سمجھتے ہی نہیں ہے, مرنے کو ختم ہو جانا سمجھتے. ان کی سوچ میں بات آئی نہیں کہ بندہ ختم ہو گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, وہ شہید زندہ ہو گئے ہیں. اب ان کا اثر اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جس طرح ہم شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ قاسم سلیمانی سے زیادہ خطرناک شہید قاسم سلیمانی, اسی طریقے سے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی سے زیادہ خطرناک شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی ہے. ان کے لیے پوری دنیا کو بیدار کر دیا اس خون نے. یہ بابرکت خون ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے کلپس وغیرہ دیکھی ہوگی کہ بچہ آ کے ان سے کہتا ہے کہ میری شہادت کا آرزو کرے, تو وہ کہتے ہیں نہیں تو ہمیں بڑے ہو, علم حاصل کرو, یہ کرو وہ کرو. 80-90 سال کے جب ہو جاؤ اپنا کام کر لو, اسلام کے لیے مفید ہو, جب خود کر کے دکھائے اس کو. ایکچولی پرابلم یہ ہے نا کہ ہماری جو ہمارے جو بھی یہ ہیں ہمارے بہت بڑے لیڈر جو ہمارے ولی فقی ہمارے ہیں, جیسے سستانی صاحب ہیں, ان کی جو سوچ کو ہے وہ ایک حد تک محدود کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو ویسٹرن کلچر. کیونکہ جو ان کی اصل سوچ ہے وہ ان کو لوگوں تک وہ صحیح طور پہ نہیں پہنچا رہے. جیسے ہم ان کی ملاقات کے لیے گئے تھے, ان کے ساتھ کچھ بچے تھے, تو ان کا یہ تھا کہ آپ پڑھو, کچھ بنو, ایک بڑے بڑے آفیسرز, یہ ڈاکٹرز بنو, انجینئرز بنو, اس حد میں آ جاؤ کیونکہ آپ لوگ ہندو کے ہاتھوں میں ہو. اس مقام پہ آ جاؤ جہاں پہ وہ آپ کو سلوٹ کرے, نہ کہ آپ ان کو جا کے. بالکل بالکل, وہ ایک وہ ان کا جو سوچ ہے لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. بالکل معاشرے میں آپ ان حساس پوسٹ پر آئے جو ڈیسیجنس میکر ہے, وہ آپ کے لیے ڈیسیجن نہ لے, آپ ان کے لیے ڈیسیجن لے. تو ان کا یہ تب مجھے شاید یہ
بات زیادہ سمجھ نہیں آئی جو اب مجھے آ رہی ہے کہ وہ ایسی بات کیوں کہنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کیوں کی یہ بات. حالانکہ کشمیر کے لیے بہت دعا بھی کرتے تھے, ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں یہ بات اب مطلب شاید ہم جلدی میں تھے, شاید ہم کچھ اور, ہماری فکر کچھ اور تھی, تو اب جا کے یہ بات زیادہ واضح ہو گئی کیوں ایسے رہبر معظم شہید ہمارے جو رہبر ہے وہ ہمیشہ یہ باتیں تکرار کرتے تھے, ہمیں پڑھنا چاہیے. بالکل. گھر کی عورت کو کس طرح سے ہر ایک قرآن کو, کتابوں کو, باقی چیزوں کو کیسے اپنے گھر میں وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ ایک سوچ, فکری سوچ, شاید اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم کچھ سیکھیں تو اپنے بچوں کو سکھائیں, آس پاس کے لوگوں کو بتائیں. شاید اس سے ہمارا جو ہے ایک تو ہم اپنے فرائض بھی ادا کریں, اور دوسرا ہے کہ تھوڑی سی کوشش بھی ہم جو کر رہے ہیں شاید وہ کہیں پہ کام آ جائے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ کہ ہم جو اسلامی برصغیر میں جو خواتین کا جو رول بتایا جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کو محدود کر دیا جاتا ہے, جبکہ اسلام میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, خواتین پر بھی طلب علم فریضہ ہے اور ضروری ہے. علم حاصل کرنا انتہائی اہم ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون کے لیے ہو. شاید ہم اتنے زیادہ مواقع فراہم نہیں کرتے ان کے لیے, اور یہ یا ان کو روکا جاتا ہے جو بھی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ان کو وہ گھر کے ہیڈ ہے, گھر کی مینیجر ہے, گھر کو چلانے والی ہے. اگر وہ پڑھی لکھی ہو, شعور کے حوالے سے, فہم کے حوالے سے, استفسار کے حوالے سے وہ اس عروج پر ہو, تو پورا گھر اور اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ ترقی کر سکے گا. اور صرف گھریلو حوالے سے ذمہ داری نہیں, کیونکہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے, ٹیچنگ کرنا ہے, دوسرے معاشرتی ذمہ داریاں ہیں. ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, فیمیل ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, یعنی ان کے گھر سے باہر بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں, وہ اس حوالے سے اس کو نبھا سکتی ہیں. تو یہ اس حوالے سے ہم سب یعنی مرد اور خواتین سب کو ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی. یہ جو آپ نے آخری پوائنٹ بتایا, پہلا پوائنٹ جو آپ نے بتایا تھا مرجعیت کے حوالے سے, الحمدللہ مرجعیت ہماری بہت ہی بہترین سوچ کے مالک ہے, اور ان میں مراجع میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ ایک دوسرے کو تقویت کر رہے ہوتے, مدد کر رہے ہوتے. آیت اللہ سیستانی ایران کے حوالے سے, انقلاب اسلامی کے حوالے سے, مزاحمتی پہلو کے حوالے سے تقویت کر رہے, بالکل جس طرح ایران, عراق اور پوری دنیا میں اس کو تقویت کر رہا ہے. کبھی بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. اگر اختلاف ڈالنے کی ضرورت یعنی ڈالا بھی جا رہا ہے تو وہ دشمن کے ہاتھوں ہے. یعنی یہ بھی سوچ ہمارے ذہن میں ایجاد ہو کہ ایران کے معاملے میں آیت اللہ سیستانی دخالت نہیں کر رہے, یا نہیں بول رہے, یا نہیں کر رہے, کچھ کر رہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. بس اوقات نظر نہیں آنے کو ہم نہ کرنا سمجھتے کہ وہ ایسا کام نہیں کر رہے. الحمدللہ مراجعین بہترین طریقے سے اپنا رول ادا کر رہے, اپنا کام کر رہے, ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتا رہے. ہمیں چاہیے ہم اپنی ذمہ داری انشاءاللہ اس پر مکمل طور پر عمل کریں.